دنیا کی تاریخ میں سال بھر میں ایک جمعہ ایسا آتا ہے جسے مبارک جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کی نجات کا دن، خدا سے دوبارہ ملاپ کا دن، محبت کا دن، بحالی کا دن، اور یہ دن نجات کا آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم جہاں دیکھتے آئے ہیں گزشتہ چند سالوں سے، جب ہم بہت چھوٹے تھے تو کلیسیوں میں ایک خوف دکھ کی علامت نظر آتی تھی گڈ فرائیڈے کو، لیکن اب خداوند کا شکر ہے کہ کلیسیا میں بیداری ہے اور یہ جان چکے ہیں کہ گڈ فرائیڈے دکھ کا، ماتم کا نہیں بلکہ بحالی اور نجات کا دن ہے۔ تو بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، اور جتنی ہماری عمر ہے اس وقت سے، اگر ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت سے ہم سات صلیبی کلمات کو سنتے آئے ہیں۔ اور اگر میں غلط نہیں، میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ ماں کی گود میں بھی جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ماں کی کوکھ سے ہی ان کلمات کو سنتے آئے ہیں، اور آج ہم ان باتوں سے ہٹ کر کچھ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں کہ جو باتیں ہم نے گزشتہ سالوں میں سنی ہیں، نہ صرف 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے کی چرچ عبادات میں ہم سنیں اور نکال دیں، آج ہم اسے عملی طور پر زندگی میں اپنائیں۔ تو بہت سے واقعات ہم نے خدا کے خادمین سے سنے اور ہم انہی باتوں کو اپنائیں۔ صلیب پر جو بڑے پیغام ملتے ہیں وہ ہے محبت کا پیغام اور معافی کا پیغام۔ تو آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ جب یہاں سے ہم رخصت ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں محبت کو اور معافی کو اول درجہ دیں تاکہ خداوند کے حضور برکت پائیں۔ اکثر ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، لکڑی پر لٹکا ہوا شخص لعنتی موت مرتا ہے۔ ہمارے لیے صلیب فخر کا نشان ہو گئی، کیوں ہم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں اس کو اول درجہ دیتے ہیں۔ پالوس رسول بیان کرتے ہیں، خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے مسیح کی صلیب کے۔ بہت تکلیفیں دکھ اٹھانے کے بعد اسے یہ مکاشفہ حاصل ہوا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ صلیب پر مرنے والا لعنتی موت مرتا تھا، لیکن یسوع نے صلیب پر قربان ہو کر اس کی حیثیت کو بدل دیا۔ آج صلیب جو ہے ہمارے لیے فخر کا نشان ہے۔ آج جس کلمے کے لیے مجھے خداوند آپ لوگوں کے درمیان اپنے خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ہے تیسرا کلمہ، جس کو محبت کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت ماں کو کہنا بڑا ہی بدتمیز سا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے گنے، یعنی اے معزز خاتون، اے میڈم، محترمہ، دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے اور دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ مقدسہ مریم کی دکھ کی گھڑی اس وقت سے شروع ہو گئی جب فرشتہ نے اسے آ کر سلام کیا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے۔ وہ اس سلام سے ڈر گئی، یہ کیسا سلام ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔
جس کے لیے بڑی تکلیف کی اور دکھ کی بات ہے، تو بھی اس نے اس پیغام کو قبول کیا۔ پھر اس کے لیے دکھ کی بات ہے کہ جب اس کے بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور سرائے میں جگہ نہیں ہے، پھر جب پتا چلا کہ ہیرودیس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تکلیف اور دکھ کی بات ہے۔ اس کے دکھوں کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا، اور اسے اپنی جان، بچے کی جان بچانے کے لیے مصر میں جانا پڑا۔ پھر صلیب پر اس نے دیکھا کہ اس کے لخت جگر کو گھوڑوں سے مارا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، منہ پر تماچے مارے گئے ہیں، منہ پر تھوکا گیا ہے، اور وہ اس قدر مجبور ہے کہ اپنے بیٹے کے زخموں کو بھی صاف نہیں کر سکتا۔ وہ بچہ جسے وہ بڑے پیار سے چومتی ہوگی، اس کے ہاتھوں کو، پیروں کو، آج وہ اس قدر مجبور ہے کہ اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ اسے وہ بات ضرور یاد آئی ہوگی جو فرشتے نے اسے کہا مقدس لوکا کی انجیل میں، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اسے وہ بات ضرور یاد آئی ہوگی کہ فرشتہ نے مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، وہ یعقوب کے گھرانے پر اب سے اب تک بادشاہی کرے گا۔ لیکن یہ اس جلال کی بادشاہی کی طرف پہلا قدم تھا کہ وہ اب تک بادشاہی کرے گا، اور رہے گا نام سداتی کر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ یہ اس بادشاہی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کلمے میں یسوع نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ والدین کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ یسوع نے ہمیں ایک نمونے کے طور پر یہ بات بتا دی ہے، ایک نمونہ دے دیا ہے۔ شریعت میں لکھا تھا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، اور جس ملک میں تو ہوگا میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ اور پھر عہد جدید میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ زمین پر تیری عمر دراز ہوگی۔ یسوع کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی میراث نہیں تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا جو وہ اپنی ماں کے لیے چھوڑ جاتا۔ اس کے پاس تو وہ کپڑے تھے جو اس نے پہنے ہوئے تھے، وہ بھی اس کے اتار لیے گئے اور اس پر برا ڈالا گیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو بھی اسے اپنی ماں کی فکر ہے، وہ انہیں ایسے محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہے۔ یہ کلمہ یسوع کے شاگرد یوحنا رسول کی یسوع کی طرف واپسی کا بیان کرتا ہے کہ گتسمنی باغ میں جب اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو اتنی تکلیف، اتنا دکھ اسے ان کوڑوں سے نہیں ہے، ان تماچوں سے نہیں ہے، جتنا دکھ انہیں اس بات سے ہے کہ اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شاگرد واپس آ گیا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ صاحب حیثیت تھا، اور دونوں میں بات ایک کامن یہ تھی کہ یسوع کے ساتھ مقدسہ مریم بھی بہت پیار کرتی تھی، اور یوحنا رسول بھی بہت پیار کرتے تھے۔
یہ ایک دوسرے کو بہت عزیز رکھتے تھے. تو پطرس رسول ذرا تھوڑا سا گرم طبیعت کے شخصیت کے مالک تھے، تو اس لیے یسوع نے مناسب جانا کہ انہیں یوحنا رسول کے سپرد کرے. ایسی صورت میں یسوع اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے، بلکہ انہیں ایک تحفے کے طور پر اپنی ماں کو سپرد کر رہے ہیں کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے اور دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور اس کے بعد ہی وہ یوحنا اس کو اپنے گھر لے گیا. یہ کلمہ یسوع کی ہوش مندی کی عکاسی کرتا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مجرم بعض دفعہ کوڑے لگنے کے دوران ہی دم توڑ جاتے تھے. اس قدر خطرناک قسم کے کوڑے ہوتے تھے جن میں ہڈیاں اور کیل لگائے ہوتے تھے. باریک ہڈیاں اور کیل جب سکن پر لگتے تھے اور ہڈیوں میں سے بھی گوشت کو نوچ لیتے تھے. اور یسوع پر جب وہ چادر ڈال رہے ہیں تو اس کی تعظیم نہیں کر رہے بلکہ اس کو اور زیادہ دکھ دے رہے ہیں. کبھی زخم پر پٹی لگ جاتی ہے تو جب اس کو اتارا جاتا ہے تو وہ زخم کو ایک دفعہ سے پھر تازہ کرتے اور اسی طرح سے وہ چادر اس پر ڈال کر اس کو کھینچتے تھے تاکہ اسے اور زیادہ تکلیف